بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو سورہ کوثر کا ایک ایسا وظیفہ جو بے حد طاقتور وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ 100% مستند وظیفہ ہے اور صرف 3 دن کا وظیفہ ہے۔ 3 دن کے اندر اندر یہ وظیفہ آپ کی زندگی اور قسمت کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کو کر لینے کے بعد آپ کی ہر مراد اور ہر حاجت ایسی پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ سورہ کوثر کے اس وظیفے کو آپ مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر بڑا گھر اور بڑی گاڑی کے حصول کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر آپ اس وظیفے کو دشمن سے بچنے یا دشمن کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا ہو تو اپنے رشتے کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اگر کوئی ایسی آپ کی دعا ہے یا آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو ابھی تک اللہ تبارک و تعالی نے قبول نہیں کی ہے تو اس دعا کو اور حاجت کے قبول کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے، یا خدا نخواستہ آپ بے اولاد ہیں تو آپ اولاد کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے یا بڑی سے بڑی حاجت کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ چند وظائف اور عملیات میں سے بے حد سے ہے جو کہ فقیر کو بادشاہ اور بدنصیب کو قسمت والا بنانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور وہ بھی صرف 3 دن کے اندر اندر۔ اسی لیے پیارے بہن بھائیوں، پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی مقصد یا حاجت ہے تو اس وظیفے کو ضرور کریں۔ وظیفہ آپ نے کرنا کیسے ہے اور اس وظیفے کو کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور بالکل بھی بیچ میں اسکیپ مت کیجیے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ معزز سامعین اکرام، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت ہے لیکن سب سے طاقتور ترین سورت کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، سورہ کوثر کو اگر قرآن پاک کی سب سے مختصر لیکن سب سے طاقتور ترین سورت کہا جاتا ہے، یہ غلط نہ ہوگا کہ سورہ کوثر کی اس فضیلت کی وجہ سے اس کا پس منظر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج و غم دور کرنے اور آپ علیہ السلام کو دلاسا دینے کے لیے اتارا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کا جوان بیٹا وفات پا گیا تو اس کے بعد آپ رنجیدہ اور غمگین ہو گئے، لیکن مشرکین مکہ نے اس موقع کو فائدہ اٹھایا اور آپ علیہ السلام کو ابتر کہنا شروع کر دیا، یعنی جس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جس کے بعد آپ علیہ السلام مزید رنجیدہ ہو گئے، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے سورہ کوثر کو نازل کیا۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں جو آپ کو ابتر کہتے ہیں وہ خود ابتر ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، اصل میں ان کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، وہ بے نام ہو جائیں گے اور آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ معزز سامعین اکرام، پیارے بہن بھائیوں، ویسا ہی ہوا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چشمہ عطا کیا جائے گا جس کے پانی سے آپ علیہ السلام اپنی امت کے گناہ گاروں کی بخشش کروائیں گے۔ اس چشمے کا نام بھی کوثر ہوگا۔ پیارے بہن بھائیوں، اب سورہ کوثر کے وظیفے کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے لیکن انتہائی مجرب، برکت والا اور طاقت والا وظیفہ ہے، جو کوئی اللہ تبارک و تعالی پر پورا توکل اور یقین رکھتے ہوئے
اس وظیفے کو کر لے گا وہ 3 دن کے اندر اندر اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے کرشمات اور معجزات ہوتے دیکھے گا کہ اسے خود اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں آئے گا۔ اس وظیفے کو آپ دولت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بڑا گھر بڑی گاڑی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اس وظیفے کو اپنے من پسند رشتے کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی حاجت یا آپ کی کوئی دعا اس کے قبولیت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ درپیش آ گیا ہے یا آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ اپنے کسی بھی مقصد یا کسی بھی حاجت یا کسی بھی دعا کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفے کو اپنے کسی مخصوص دن شروع نہیں کرنا۔ آپ اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی دن اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں، چاہے تو اتوار والے دن شروع کر لیں، چاہے تو پیر والے دن شروع کر لیں، چاہے تو جمعرات والے دن شروع کر لیں، چاہے تو جمعے والے دن شروع کر لیں، یعنی کسی بھی دن آپ اس وظیفے کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو آپ نے اس میں کوئی ناغہ نہیں کرنا، لگاتار 3 دن اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پیر والے دن اس وظیفے کو کرنا شروع کیا ہے تو آپ نے پیر والے دن، منگل والے دن اور بدھ والے دن، یہ 3 دن آپ لگاتار اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو پیر والے دن جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کرنا ہے۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھا رہنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے اپنے دل میں اس حاجت کے بارے میں یا اس مسئلے کے بارے میں یا اپنی اس خواہش کے بارے میں سوچنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ اس وظیفے کو کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کے بارے میں سوچ لینا ہے۔ یا اگر آپ کسی اور مسئلے کے لیے کر رہے ہیں، جیسا کہ اپنے رشتے کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنا رشتہ اپنے دل میں رکھ لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی من پسند جگہ سے شادی کروا دے گا، اور اس کے پاس سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف چاہے جو بھی پڑھو، لیکن درود شریف جو ابراہیمی یعنی نماز والا درود ہے وہ پڑھ لیجئے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد آپ کو پھر سے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ وہ مقصد، وہ حاجت ضرور رکھنی ہے جس کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں۔ جب آپ 11 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اگر آپ دشمن سے نجات حاصل کر لینا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، اس کے بعد 11 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، آخر میں 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، اور جو بھی مقصد ہو اس مقصد کو آپ کو سامنے رکھنا ہے۔ اس مقصد کو آپ نے سوچ سمجھ کر سامنے رکھ کے اس کا تصور دل میں کر کے پھر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ آپ نے پیر کے دن فجر کی نماز کے بعد کیا ہے تو آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے اور وہیں جائے نماز بیٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ پھر منگل کے دن فجر کی نماز کے بعد آپ کو پھر دوبارہ کرنا ہے، پھر بدھ کے دن فجر نماز کے بعد آپ کو دوبارہ کر لینا ہے۔ اپنے مقصد کو اپنے دل میں رکھنا ہے اور اس طرح آپ نے اپنے مقصد کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ ظہر کی نماز
عصر کی نماز، مغرب کی نماز، اس کے بعد جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھے رہنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ وہیں جائے نماز بیٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ کر لینا ہے، اور اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد، اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد، غرض ہر نماز کے بعد آپ نے 11 بار اول آخر درود شریف، بیچ میں 33 بار سورہ کوثر کا پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ تمام دن پورے کرنے ہیں۔ پیر کے دن فجر کے بعد، منگل کے دن فجر کے بعد، بدھ کے دن فجر کے بعد، اسی طرح یہ 3 دن مکمل ہو گئے۔ اسی طرح سورہ کوثر کا یہ 3 دن کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ سبحان اللہ بتایا تھا کہ امتحان کے لیے طاقتور اور مستند وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ اللہ تبارک و تعالی پر پورا توکل بھروسہ رکھتے ہوئے قسمتی سے کریں گے تو میرے اور آپ کے جو بھی مقصد ہوگا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجت ضرور پوری کر لے گا۔ اور اس عمل کو 3 دن لگاتار کرنا ہے، ناگا نہیں کرنا۔ معزز سامعین اکرام، یہ وظیفہ اسی طرح 3 دن کا مکمل ہو جائے گا۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے یوٹیوب اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر دبائیں، لائک کریں، ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔